تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب شیطان کو گمراہ کیا گیا یا شیطان گمراہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو بہکانے والا اس ٹائم کوئی اور موجود شیطان نہیں تھا کائنات میں، ٹھیک ہے، وہ شیطان وہ اکیلا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء اکرام اپنے اپنے فقہ کے حساب سے یا اپنے اپنے علم کے اعتبار سے الگ الگ شاید رائے رکھتے ہوں گے یا رکھتے ہیں، تو آپ تحقیق کریں گے۔ ویسے تو میں آپ سے جو ہے آپ کو بھائیوں والا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے سوچنے کی بھی، ٹھیک ہے، یا ان پیچیدگیوں کو یا ان پیچیدگیوں میں جانے کی بھی، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ جائیں گے تو اس میں زیادہ جو ہمارے ایمان جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یا جس دنیا کے حالات و واقعات کے اعتبار سے جو ہے ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بہک جانے کا یا بھٹکنے کا زیادہ جو ہے وہ زیادہ پرسنٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس پہ زیادہ سوچیں مت، ٹھیک ہے، کہ شیطان کو بھٹکایا کس نے بھٹکایا یا اللہ ہی چاہتا تھا بھٹکانا، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں زیادہ آپ سوچیں نہیں، لیکن جو عام اور سمپل سی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو وہاں بھٹکانے والا شیطان موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ رب نے اس کو جو ہے، اگر رب تو ہر چیز کی ہر مخلوق کی جو ہے دلوں کو یا نیتوں کو بھانپتا ہے اور جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ رب تعالیٰ نے وہاں جب فرشتوں کو اس نے شیطان نے یہ کہا یا ان کو بھٹکایا کہ رب سے یہ وہ سوال کریں کہ یہ انسان جو ہے یہ مٹی کا بنایا ہوا ہے یا یہ جو ہے ظالم ہے یا یہ زمین پہ یا دنیا میں جو ہے وہ قتل و غارت کرے گا، ظالم ہے یہ، تو رب نے وہاں جو ہے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو رب وہاں یہی اشارہ کر رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں یا جو علم میرا ہے اس حوالے سے تم نہیں جانتے۔ تب ہی جو ہے فرشتوں نے رب سے کہا کہ بے شک ہمیں تو صرف ان کا علم ہے، اسی چیز کا علم ہے جس کا علم آپ نے یا رب نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے گئے اور ان سے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ تو وہ نہیں سنا سکے، تو آدم علیہ السلام نے وہ نام جو ہے وہاں دہرائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس پہ بات کی گئی ہے کہ شیطان جو ہے اس نے جو فرشتوں کے سامنے یہ بات کی اور ان کو ایک طرح سے جو ہے بھٹکانے کی کوشش کی یا گمراہ کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے، کہ وہ خود بظاہر سامنے سے بات نہیں کر سکتا تھا یا نہیں اس نے کی، تو اس نے اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ کی تخلیق تھی یا مخلوق تھی، کیونکہ وہ بھی جن تھا، ایک ہے تو جن، لیکن وہ اتنا ایمان میں یا اتنی عبادت رب کی کر چکا تھا کہ اس کو فرشتہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ صرف انسان ہے، تو ان صفات کے اعتبار سے وہ جو ہے اس مرتبے پہ تھا کہ وہ دنیا کا جو ہے حاکم تھا اور دنیا پہ اس کی حکومت قائم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ گمراہ ہوا، اور گمراہ کس نے کیا اسے؟ اس سوال کا جو جواب جو اکثر ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ شیطان کو اس کے اندر سے نفس شیطان نے جو ہے بھٹکایا اور دلیل دی، ٹھیک ہے۔ جیسے نفس انسان ہے جو ہمیں بھٹکاتا ہے، اسی طرح اس کے نفس سے شیطان نے اسے بھٹکایا، ٹھیک ہے، اور اسے دلیل بنا کے دی، دلیل گاڑ کے دی، جیسے ہم دلیلیں گاڑ لیتے ہیں اپنے فائدے اور جو ہے کیا نام ہے اپنی کی آسانیوں کے لیے، ٹھیک اسی طرح اس نے اپنے اندر سے یا اس کے نفس نے جو ہے اس کو بھٹکایا اور اس کو دلیل گھڑ کے دی کہ یہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے اور تم آگ سے بنے ہو، تم اس سے جو ہے اعلیٰ درجہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم عبادت میں اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ عبادت گزار ہو اور عبادت کرنے والے ہو، رب سے قریب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل اس کو اس کے نفس سے شیطان نے اندر سے گاڑ کے دی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم اس کو بھٹکانے والا شیطان موجود نہیں تھا، جیسے ہم آج کل عام طور پہ زندگیوں میں اپنی جو ہے زیادہ تر جو ہے ہم بات جو ہے وہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان یا ہم لوگوں کا، میرا آپ کا ایمان اس انتہا کا ہونا چاہیے یا اس انتہا کا سمجھتے ہیں آپ کہ شیطان ہمیں بھٹکانے آئے گا یا شیطان ہمیں بھٹکا سکتا ہے یا بھٹکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان بھی شیطان ہے،
ابلیس ہے، ابلیس سے عظیم ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ برائی میں بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم جو ہے اس کے پاس ایسے کہہ لیں عام طور پہ یا عام زبان میں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو بھٹکانے آئے گا، ٹھیک ہے. اس کا جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں یا جو لوگ اس کے جن کو وہ بھٹکاتا ہے ان کا ایمان اس انتہا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے جن کو وہ بھٹکانے خود جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم تو شیطان کے اہلکار بنے ہوئے، اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، ہم تو اس کے کام کر رہے ہیں، ہم تو اس کی فوج میں شامل ہیں بظاہر، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بات جو ہے یہ شیطان کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے شیطان کو مان لیا ہے. شیطان ہی سب کرتا ہے، شیطان کرتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یا نہ اس میں کوئی شک کی بات ہے. لیکن اس میں بھی ایک جو بیچ میں بہت سارے پہلو شامل ہیں اور بہت سارے مقامات ہیں یا منزلیں ہیں کہ انسان کو خود کو بھی تو سمجھنا ہے نا اندر سے. جو اس کی نفس کی جو بات کی گئی ہے یا رب تعالیٰ نے تربیت کی ہے ہماری قرآن سے یا اللہ کے نبی نے جو ہمیں بار بار کتنی دفعہ یا بار بار احادیث میں جو رب تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ اپنے آپ کو سمجھو، نفس کو سمجھو، ٹھیک ہے. اور نفس کو رب نے اپنا سب سے بڑا دشمن کہا ہے، ٹھیک ہے. شیطان سے بھی بڑا دشمن رب کہہ رہا ہے کہ تمہارا نفس ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے. ہمارا تو ہے ہی ہے، پھر رب کا بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے. تو رب جب کہہ رہا ہے تو پھر اس بات میں کوئی دو رائے بچتی ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ہر بات شیطان پہ جو ہے پھینک کے یا شیطان پہ جو ہے اس کا الزام دے کے خود کو صاف کر کے نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے. آپ کو پہلے خود کو سمجھنا ہے، نفس کو سمجھنا ہے، نفس کو تربیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد کی کہانی ہے شیطان، ٹھیک ہے. شیطان تو جب آپ کا ایمان اس انتہا کا پہنچ جائے گا یا اس انتہا کا ہوگا تو رب نے تو آپ کو آسان سا طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی کے طریقے سے، کہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی سکھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں اور شیطان دفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تو اب اس کی بات کا جو ہے انحصار ہمارے یقین اور ایمان پہ ہے کہ وہ کتنا کامل ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں گے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر موجود تھا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر اس کے بعد اگر برائی ہو رہی ہے یا ہم برائی کر رہے ہیں، وہ کون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے یہاں پہ کوشچن مارک. دیکھیں جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو کیا دنیا میں برائی نہیں ہو رہی ہوتی یا برائی رک جاتی ہے؟ پاکستان کی بات کر لیں، اپنے گھروں کی بات کر لیں، اپنے محلے گلیوں کی بات کر لیں، کیا برائی رک جاتی ہے؟ نہیں رکتی، ٹھیک ہے. تو شیطان تو قید ہے، وہ برائی کون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ برائی میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے نفس کو نہیں سمجھا، جنہوں نے نفس کی خواہشات کو نہیں سمجھا، اور جنہوں کے بارے میں رب نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. تو رب نے اسی لیے کہا کہ ہماری ہر چیز اپنے نفس کی خواہش کے مطابق ہے. ہم اپنے نفس کو اپنا رب مان چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہم زبان سے بے شک کہتے رہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، عشق ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اپنی کسی ویسے میں عام طور پہ اسٹینڈرڈ کی بات کرتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آ جاتی ہے بات تو کرنی پڑتی ہے کہ ہم اپنی کسی معشوق کو یا گرل فرینڈ کو یا ایسے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چاند سے جو ہے آسمان سے تارے توڑ لیں گے. یہ کہنے کی بات ہے، الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے سے کیا آج تک کوئی آسمان سے تارے توڑ کے لا سکے یا لا کے دیے ہیں کسی نے؟ کوئی ایک مثال ایسی مجھے بتائیں. نہیں لا سکا، نہ لا سکتا ہے. جو بات ممکن نہیں ہے اس کو آپ ایسے کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اسلام میں یہ چیزیں جو ہے باتیں جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں، وہ عمل اور پریکٹس سے مانی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کو کام کر کے دکھانا پڑتا ہے اللہ کو کہ میں میری آپ سے محبت کتنی ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ اس سے ویڈیو میں بات کریں گے اگلے